اب سرکار امام عالی مقام تیاریوں میں ہیں. اہل بیت کی خواتین محترم سے اپنا لباس طلب فرمایا. سوچو کیسا عالم رہا ہوگا, کیسی کیفیت رہی ہوگی. سیدنا امام عالی مقام نے پورے طور پر لباس پہنا میدان کربلا میں جانے کا اور بدن پر ہتھیار لگائے. اہل بیت کی خواتین محترم کو کچھ نصیحتیں اور وصیتیں کی. خلاصہ یہی تھا اور تاکید فرمائی سیدہ زینب سے کہ دیکھو اب ہمارا آخری مرحلہ ہے, ہم میدان کربلا میں جا رہے ہیں, مگر تاکید ہے کہ تم اہل بیت کی خواتین محترم ہو اور تمہارا وہ اونچا مقام ہے کہ تمہارے گھر میں جبریل جیسا فرشتہ بھی بغیر پوچھے کبھی داخل نہیں ہوا. بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں, بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. میاں ان سے کچھ کوئی پوچھے کہ اہل بیت نبی کا مقام کیا ہے. سیدنا امام عالی مقام فرماتے ہیں کہ تم وہ خواتین محترم ہو کہ جبریل جیسا فرشتہ بھی کبھی تمہارے گھر میں بغیر پوچھے داخل نہیں ہوا. تو چاہے مجھے زخموں سے چور ہوتے دیکھنا, میرا سر قلم ہوتے دیکھنا, میرے جسم کو گھوڑوں کی ٹانپوں سے پامال ہوتے دیکھنا, لیکن خدا را شریعت کے خلاف قدم نہ اٹھے, نہ بال نوچنا, نہ سینہ پیٹنا, نہ بے پردہ ہو کر خیمے سے باہر آنا, ہر حال میں شریعت کا دامن تمہارے ہاتھوں میں رہے. یہ وصیت ہے سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی. اور یہ وصیت فرمانے کے بعد یہاں کتنا دردناک منظر رہا ہوگا. علماء سیر فرماتے ہیں کہ سرکار امام عالی مقام نے نام لیا, یا سکینہ, یا شہر بانو, یا زینب, یا علی اوسط, سلام علیکم, میرا آخری سلام لو. اب اس کے بعد ہم تمہیں بظاہر حیات ظاہری میں نہ ملیں گے, اب ہم شہادت کا جام نوش فرمانے کے بعد تم سے ملیں گے. سوچو کیا گزرا ہوگا معاملہ اہل بیت نبی کی خواتین محترم پر کہ سیدنا امام عالی مقام آخری سلام کر کے رخصت ہو رہے ہیں. کیسے ان کے حوصلے تھے, کیسا ان کا مقام تھا, کیسی ان کی شانیں تھی. سرکار امام عالی مقام میدان کربلا میں آئے, لشکر یزید کے سامنے کھڑے ہیں, آواز دیتے ہیں حل من مبارز, اے یزیدیوں تم میں کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے. دنیا جانتی تھی کہ یہ کوئی اور نہیں ہے, یہ علی مرتضیٰ کے جگر گوشے ہیں, شیر خدا کے چہیتے لاڈلے ہیں. اور کسی نے بڑا پیارا شعر کہا ہے کہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ, علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے. میاں کسی یزیدی کی جرأت نہیں تھی کہ سرکار امام عالی مقام کے سامنے آتا. سیدنا امام عالی مقام نے لشکر یزید پر حملہ کر دیا, کشتوں کے پشتے لگا دیے, کتنے یزیدیوں کو قتل فرمایا. اور بظاہر جب پیاس کا کچھ غلبہ ہوا, ایک روایت ملتی ہے کہ دریائے فرات کی جانب گھوڑے کو بڑھایا, گھوڑے کو دریائے فرات میں اتارا, چلو میں پانی لیا. اتنے میں ایک یزیدی تاک کر کے تیر ایسا مارتا ہے کہ سیدنا امام عالی مقام کی پیشانی پاک زخمی ہو جاتی ہے, ہاتھ کا پانی خون سے رنگین ہو جاتا ہے. سیدنا امام عالی مقام نے اس پانی کو آسمان کی جانب اچھالا اور عرض کیا پروردگارا تو ان کے ظلم کو بھی دیکھ رہا ہے اور میرے صبر کو بھی دیکھ رہا ہے. اب سرکار امام عالی مقام جب پلٹتے ہیں تو ایک عجیب کیفیت ہے اور چہرے پر وہ روب و جلال ہے کہ یزیدی مرعوب ہو رہے ہیں. کسی نے بڑے پیارے انداز میں کہا ہے کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے, کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے.
رن ایک طرف چرخے کوہن کانپ رہا ہے، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرزتے ہیں پھرمیٹے ہوئے پر کو۔ وہ جلال کی کیفیت تھی۔ سیدنا امام عالی مقام نے اب جب پلٹ کر کے وار کیا ہے تو سینکڑوں کو جہنم میں پہنچائے۔ حقیقت یہی ہے کہ کوئی مقابل آنے کی جرات نہیں کر رہا تھا۔ ابن سعد نے جب یہ کیفیت دیکھی، جب یہ معاملہ دیکھا تو آواز دی اپنے لشکریوں کو کہ سامنے جا کر امام حسین کا مقابلہ آسان نہیں ہے، ان کے ساتھ بھی وہی جنگ مغلوبہ کرو، چاروں طرف سے گول دائرہ بنا لو اور کسی طرف سے امام حسین پر تیر مارے جائے، کسی طرف سے نیزے پھینکے جائیں، کسی طرف سے پتھر مارے جائیں، اور جب یہ زخموں سے چور ہو جائے تب انہیں شہید کر لینا آسان ہوگا۔ سیدنا امام عالی مقام کے چاروں طرف یزیدی بزدلوں نے گھیرا بنا لیا تھا، تیروں کی بارش، پتھروں کی بارش، نیزوں کے وار۔ علماء فرماتے ہیں کہ سیدنا امام عالی مقام کے جسم پاک کے زخموں کی کیفیت یہ تھی کہ جو شمار کر کے بتایا بعض اصحاب سیر نے ذکر کیا کہ کم و بیش 33 زخم تو نیزوں کے تھے، 27 زخم تلواروں کے تھے، تیروں اور پتھروں کے زخموں کا کوئی شمار نہ تھا۔ سر سے لے کر پیر تک جسم پاک حسین کا کوئی ایسا عضو نہ تھا جو زخموں سے چور نہ ہو چکا ہو۔ مقابلہ کس سے کرتے؟ سامنے تو کوئی تھا نہیں۔ جب سیدنا امام عالی مقام زخموں سے چور ہو گئے، نقاہت بڑھی، آہستہ سے گھوڑے سے نیچے اترے زمین کربلا میں، تلوار ٹیک کر کے کھڑے ہیں۔ بظاہر اب تلوار چلانے کی سکت نہیں، لیکن علماء سیر کہتے ہیں کہ واللہ العظیم اس وقت بھی چہرے پر وہ روب و جلال تھا کہ کوئی یزیدی سامنے آنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ تو ایک روایت علماء نے یہ بھی بیان کی کہ ابن سعد نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آج دیکھو جمعہ کا دن ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے، اذان دو، ممکن ہے اذان کی آواز سن کر کے امام حسین کا ذوق نماز بیدار ہو، اور جب یہ نماز پڑھنا شروع کریں تب انہیں شہید کر لینا آسان ہوگا۔ کیسے بزدل اور کمینے تھے، انہیں احترام نماز بھی نہیں۔ کسی نے اذان دینی شروع کی، سیدنا امام حسین کے کانوں میں اذان کی آواز آئی، خیال آیا کہ جمعہ کا دن ہے، نماز جمعہ کا وقت ہو چکا ہے، مگر یہ بھی خیال کیا کہ مسافر ہوں، جمعہ تو مجھ پر فرض نہیں، جمعہ مجھ پر واجب نہیں، لہذا ظہر کی 2 رکعت قصر پڑھ لو۔ قبلہ رو بیٹھ گئے۔ زمین پر جب تیمم کے لیے ہاتھ مارا، پانی تھا نہیں، چہرے پر ہاتھ پھیرا تو پورا چہرہ خون سے سرخ ہو جاتا ہے۔ صوفیاء کرام نے فرمایا کہ میں آج امام حسین کے تیمم کی یہ کیفیت ایک عجیب انداز کی ہے۔ کیوں؟ وہ اور نمازیں ہیں کہ جن کا وضو دنیاوی پانی سے ہوتا ہے، آج سیدنا امام حسین میدان کربلا میں آخری نماز عشق ادا کر رہے ہیں، اور نماز عشق کا وضو پانی سے نہیں ہوتا بلکہ خون جگر سے کیا جاتا ہے۔ نہ مسجد میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں۔ وہ نماز ہے سیدنا امام عالی مقام کی۔ تیمم مکمل کیا، 2 رکعت کی نیت باندھی۔ پہلی رکعت کا پہلا سجدہ تھا کہ شمر ذل جوشن آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد اس نے سیدنا امام عالی مقام کو زمین پر چت لٹا دیا۔ آپ کے سینے پاک پر وہ ظالم بیٹھ جاتا ہے۔ سرکار امام عالی مقام نے آنکھ کھولی، فرمایا ظالم، احترام نماز بھی نہیں، کم از کم دوسرا سجدہ تو کر لینے دیتا کہ 1 رکعت کی تکمیل تو ہو جاتی۔ یہاں پر علماء نے ایک بات بیان فرمائی ہے
کہ شہادت کے بعد جب یزیدیوں نے سرے پاک امام حسین کو نیزے پر ٹانگا تھا تو اس وقت کی بھی آپ کی مبارک آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور جانب زمین دیکھ رہی تھی. تو ایک صوفی بزرگ نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا کہ آخر شہادت کے بعد آنکھیں کھلی ہیں، جانب زمین دیکھ رہی ہیں. فرمایا کہ یہ امام حسین کا ذوق نماز تھا. اپنے ایک شعر میں اشارہ فرمایا، باں کے سر ہے نیزے پر سوئے زمین ہے روح، باں کے سر ہے نیزے پر سوئے زمین ہے روح، یعنی ہے ان کو سجدہ ثانی کی آرزو، یعنی تمنا تھی کہ ایک سجدہ تو کر لیا، کاش دوسرا سجدہ بھی کر لیتا تو ایک رکعت کی تکمیل ہو جاتی. میاں سرکار امام کی شان، یہ تو ایک نکتہ تھا جو میں نے عرض کر دیا. شمر کوئی جواب نہیں دے سکا تو سیدنا امام عالی مقام فرماتے ہیں، اے شمر اکشف لی لسامی، اپنا سینہ اور اپنے دونوں پہلو مجھے کھول کر کے دکھا. شمر نے جب اپنے سینے سے اور دونوں پہلوؤں سے کپڑا ہٹایا تو کوڑھ کے سفید داغ تھے، سور اور کتے جیسے اس کے سینے پر بال اگے ہوئے تھے. سرکار امام نے فرمایا، صدق جدی، میرے نانا جان نے سچ فرمایا، بے شک شمر تو ہی میرا قاتل ہے. تو شمر جھنجلا گیا اور کہتا ہے، تشبہنی بالکلب والخنزیر، مجھے کتے اور سور کے ساتھ آپ مشابہت دے رہے ہیں. لاقتلنکا، میں آپ کو ضرور قتل کروں گا. اور یہ کہنے کے بعد وہ ظالم خنجر کی دھار حلقوں میں پاک امام حسین پر رکھ دیتا ہے. اس کا خنجر چلتا رہا، سیدنا امام عالی مقام کا گلوئے پاک کٹتا رہا، زبان پر کلمہ طیبہ جاری تھا. ادھر سر مبارک جدا ہوتا ہے، روح پرواز کر جاتی ہے. میرے امام شہادت کا جام نوش فرماتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. سیدنا امام عالی مقام نے اس طریقے پر شہادت کا جام نوش فرمایا. پھر ان ظالم یزیدیوں نے جسم پاک امام حسین پر گھوڑے دوڑائے، جسم پاک کو گھوڑوں کے ٹاپوں سے پامال کیا. سیدنا امام حسین کا گھوڑا کا نام مرتجز بتایا گیا. وہ آپ کے جسم شریف کے گرد چاروں طرف گھوم رہا تھا اور اپنی آواز میں چیخ مار کر رو رہا تھا. یزیدیوں نے پکڑنا چاہا. علماء سیر کہتے ہیں کہ اس مرتجز گھوڑے نے کتنے یزیدیوں کو ختم کر دیا. تو ابن سعد کہتا ہے کہ گھوڑے کو نہ پکڑو، دیکھو یہ کیا کر رہا ہے. یزیدی دور ہٹ گئے تو دیکھا کہ آپ کا گھوڑا کبھی قدموں کو آ کے چومتا تھا، آپ کے جسم کے گرد گھومتا تھا، آوازیں نکالتا تھا، یعنی اپنے آواز میں وہ رو رہا تھا. اور اس کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ اس گھوڑے نے سید اہل بیت کے خیمے کی جانب رخ کیا. یہ بھی کتنا دردناک اور کتنا غمناک منظر ہے. حضرت شہربانو رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ خیمے کے دروازے سے لگی کھڑی ہیں. جس وقت یہ مرتجز گھوڑا خیمے کے دروازے کے قریب پہنچا، پیٹھ خالی دیکھی، سوچو کیسا عالم رہا ہوگا. حضرت سکینہ اندر سے پکارتی ہیں، یا مرتجز اینا ترکتا ابی، اے مرتجز گھوڑے بتا میرے باپ کو کہاں چھوڑ آیا. حضرت زینب پکار کر کہتی ہیں، یا مرتجز اینا ترکتا اخی، اے مرتجز گھوڑے بتا میرے بھائی حسین کو کہاں چھوڑا. بتاؤ کیسا دردناک منظر رہا ہوگا. گھوڑا ہے کہ چیخ مار کر کے رو رہا ہے. تھوڑی دیر وہاں رہا، اس کے بعد پلٹا، پھر غائب ہوا، پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کہاں گیا. تو یہ واقعات بھی ہے جو امام عالی مقام کی شہادت کے بعد رونما ہوئے. سیدنا امام عالی مقام نے میدان کربلا میں شہادت کا جام نوش فرما کر کے صبح قیامت تک کے لیے امت محمدی کو ایک نمونہ اور مثال دے دیا.
خدا کی رحمتیں ہوں اے امیر کارواں تجھ پر، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری۔